बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। ये बात मैं अपनी वीडियो के आगाज़ में आपसे हर बार करता हूँ, क्योंकि वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। एक अहम शख्सियत की गाड़ी को हादसा पेश आया है। महफूज रहे हैं सब। आगे जाकर कुछ देर में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये रात गए हादसा पेश आया। लेकिन सबसे पहले जो है वो आपसे दरख्वास्त यही कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वी आर ट्राइंग टू मेक सम चेंजेस। आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा, तो डू कीप सब्सक्राइबिंग अस। अब आगे बढ़ें, इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें। एक लिस्ट की बात हो रही है और वो लिस्ट जो है एक सीनियर सहाफ़ी, बल्कि हामिद मीर साहब, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक लिस्ट दी थी। उस लिस्ट के बाद क्या हुआ? हामिद मीर साहब ने जब ये इंकशाफ किया है तो हामिद मीर साहब को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता लोग हामिद मीर साहब को निशाना बना रहे हैं। माजरा क्या है अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब को एक चीज़ पता थी। कैसे पता थी? इमरान खान साहब ने उस चीज़ के पता होने के बाद क्या अहकाम दिए थे, इसकी भी बात करेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हामिद मीर साहब की बात। हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने एक वीडियो की अपने यूट्यूब चैनल पर बलूचिस्तान के हवाले से। तवील वीडियो है, तकरीबन 1 घंटे की वीडियो। मीर साहब जो हैं उनके साथ मैंने जियो में काम किया है, उनके साथ मैंने चैनल 24 में जो है वो स्क्रीन कई बार शेयर की। हामिद मीर साहब मोहसिन नकवी साहब के बहुत अच्छे दोस्त। तो हामिद मीर साहब जो हैं वो चैनल 24 की स्क्रीन पर जब मुझे कई बार मौका मिला कि मैंने उनको होस्ट किया, तो मैंने हमेशा हामिद मीर साहब को अपना उस्ताद कहा। कई बार मैं हामिद मीर साहब की बात को डिसएग्री करते हुए यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ, उस पर अपना एनालिसिस देता हूँ, अपनी राय देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मेरा उनसे फ़िक्री इख्तिलाफ है। फ़न के एतबार से हामिद मीर साहब सीनियर हैं, उस्ताद हैं, मैं ये बात करता हूँ, आप बुरा मनाते हैं। लेकिन अब हामिद मीर साहब जो बात कर रहे हैं उस पर इस वक्त नून लीग वाले बुरा मना रहे हैं। एक बेहतरीन सहाफ़ी जो है वो अपना काम सहाफ़त का अंजाम देता है, हामिद मीर साहब अंजाम दे रहे हैं और इस पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे सहाफ़ी जिन्हें मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा फॉलो करती हैं, और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनके बाकायदा ऐसा लगता है कि कहने पर वो सहाफ़ी काम करते हैं। ऐसे सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त हामिद मीर साहब को निशाना बना रहे हैं। जैसे एक साहब हैं, ये कहते हैं कि हामिद मीर अंदर से जाग रहा है कि अब इमरान खान की मदद कैसे करनी है। तो उसने 50 बलोचों के कत्ल का इल्ज़ाम नून लीग पर लगा दिया। इसका वाहिद नुकसान नून लीग और फ़ायदा पीटीआई को होगा। यूं इस झूठे दावे से बलोच नून लीग से दूर होंगे, पीटीआई को बयानिया मिलेगा। लीगी क़यादत को सबूत मांगने चाहिए, वरना हामिद मीर का बॉयकॉट करें। तो ये हामिद मीर के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। ऐसी कुछ और सहाफ़ी हैं जो ये बात कर रहे हैं। हामिद मीर साहब के हवाले से बता दें, बलूचिस्तान पर उन्होंने एक वीडियो की और हामिद मीर साहब ने जनरल डायर से शुरू करके बात आज के हालात तक आए हैं। हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं? नून लीग की ये जो बता रहे हैं कि नून लीग पे 50 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम किन शख्सियात पे लगा रहे हैं, क्या बता रहे हैं हामिद मीर साहब? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद सुन लीजिए। मैंने इधर उधर से पूछ पाछ के सिर्फ 50 लोगों की लिस्ट थी, और उस लिस्ट में वाकया बता रहा हूँ जिसका मैं खुद एनी शायद हूँ, मैं भी इस प्रोसेस में शामिल था। मुझे कहा गया कि लिस्ट दे दें जी कि जिनको आप चाहते हैं कि रहा कर दिया जाए या कोर्ट में पेश किया जाए। तो मैंने इधर उधर से पूछ पाछ के सिर्फ 50 लोगों की लिस्ट थी, और उस लिस्ट में पॉलिटिकल वर्कर थे या स्टूडेंट थे या कोई शायर था या कोई अदीब था। मैंने वो लिस्ट दे दी। जो पिछली हुकूमत के वजीर दाखिला थे, राना सनाउल्लाह साहब वजीर कानून थे, अताउल्लाह तारड़ साहब और कुछ दीगर हुकाम, उनको लिस्ट दे दी। लिस्ट दे दी तो उन्होंने जनाब उस लिस्ट में से लोगों को निकाल निकाल के मारना शुरू कर दिया। तो अब आप पे एतबार कौन करे? ठीक है, तो इसलिए फिर ये जो औरतें और बच्चे हैं ये किधर जाएं? या तो ये तो बलोच अफराद की बात कर रहे हैं हामिद मीर साहब और कह रहे हैं कि मैंने एक लिस्ट दी थी। पिछली हुकूमत अता तारड़ वजीर थे, वजारत दाखिला संभाल रहे थे, वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला, और राना सनाउल्लाह वजीर कानून। हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं एक बार फिर जरा सा सुनिए। वाकया बता रहा हूँ जिसका मैं खुद एनी शायद हूँ, मैं भी इस प्रोसेस में शामिल था। मुझे कहा गया कि लिस्ट दे दें जी कि जिनको आप चाहते हैं कि रहा कर दिया जाए या कोर्ट में पेश किया जाए। तो मैंने इधर उधर से पूछ पाछ के सिर्फ 50 लोगों की लिस्ट थी, और उस लिस्ट में पॉलिटिकल वर्कर थे या स्टूडेंट थे या कोई शायर था या कोई अदीब था। मैंने वो लिस्ट दे दी। जो पिछली हुकूमत के वजीर दाखिला थे, राना सनाउल्लाह साहब वजीर कानून थे, अताउल्लाह तारड़ साहब और कुछ दीगर हुकाम, उनको लिस्ट दे दी। लिस्ट दे दी तो उन्होंने जनाब उस लिस्ट में से लोगों को निकाल निकाल के मारना शुरू कर दिया। तो अब आप
لسٹ دے دی، لسٹ میں سے لوگوں کو نکال کے مارنا شروع کر دیا۔ حامد میر صاحب نے یہ بات کی ہے، اور لسٹ کس کو دی؟ عطا تارڑ کو، رانا ثناء اللہ کو، وزیر قانون رانا ثناء اللہ۔ حامد میر صاحب یہ بتا رہے ہیں، اور حامد میر صاحب اس ویڈیو میں جو اپنی یوٹیوب چینل پر ویڈیو آپ جا کے دیکھیے، بلوچستان کی ہسٹری کو بہترین انداز میں حامد میر صاحب نے ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ بلوچستان کے سرداروں نے کب کس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، پاکستان کا ساتھ دیا، کیا کچھ ہوا، ایک ہسٹری ہے، ایک بہت بڑا ریسرچ ورک ہے جو حامد میر صاحب نے کئی کتابوں کا 1 گھنٹے میں آپ کے لیے ڈاکیومنٹ کر دیا۔ اٹس اے مسٹ واچ، تو آپ جا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھ جیسے طالب علم حامد میر صاحب کو استاد کیوں کہتے ہیں۔ تو رسپیکٹ کرنی چاہیے حامد میر صاحب کی۔ حامد میر صاحب کو اب یہ تمام لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، اور حامد میر صاحب کو نشانہ بناتے ہوئے یہ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ حد پار کر گئے ہیں۔ حامد میر اندر سے جاگ رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ احمد نورانی صاحب نے ان کے لیے لکھا کہ مریم نواز گروپ کے یہ لوگ ہر 2-4 دن بعد جناب حامد میر کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں۔ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تقریباً دفن شدہ نون لیگ کو مقبولیت ملے گی۔ ماجرا یہ ہے کہ حامد میر صاحب شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں آئے جیو پر، اور حامد میر صاحب نے کہا کہ نون لیگ کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نون لیگ کو جس طرح سے مسلط کیا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی مسلط کیا گیا تھا۔ حامد میر صاحب نے ساتھ میں یہ بھی بات کی کہ اب جو وزیر اعظم آئے گا اس پورے پروسیس میں، وہ وزیر اعظم جو ہے وہ زیادہ دن نہیں نکال پائے گا۔ یہ بات حامد میر صاحب نے کی۔ آپ کو یاد ہے میں نے کئی بار آپ کو بتایا، سہیل وڑائی صاحب اپنے کالم میں یہ لکھ چکے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں شہر قائد میں ایک بہت اہم شخصیت کے گھر سے جڑی ایک شخصیت، ان کے خاندان کی ایک شخصیت، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 18-19 مہینے، میکسیمم 20 مہینے جو بھی وزیر اعظم لایا جائے گا وہ وزیر اعظم چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بھی پورا سسٹم اوور ہال ہو سکتا ہے، اور اس کو گھسیٹنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور ان کے پاس کچھ اندر کی معلومات تھیں جو انہوں نے بتائی تھیں۔ ظاہر ہے کہ کسی وقت آنے پہ میں آپ کو یہ تفصیلات جو ہے وہ بعد میں دوں گا۔ میں نے آپ کو ایک کہانی بار سنائی ہے، وہ کہانی بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کبھی کسی مناسب وقت پہ آپ کے لیے ڈی کوڈ کروں گا۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ عمران خان صاحب کو جو اب ہو رہا ہے ان میں سے بہت کچھ کیسے پتا تھا۔ ابو ذر سلمان نیازی صاحب عمران خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم میں شامل، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ کیا انہوں نے رات 2:24 پر۔ وہ کہتے ہیں میں حلف کے ساتھ واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اور عمیر نیازی نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر جوڈیشل آروز کی تقرری کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ انتخابات شفاف اور آزاد ہوں۔ ہم نے کبھی بھی انتخابات میں تاخیر کا ارادہ نہیں کیا۔ ہمیں شدید خدشہ تھا کہ بیوروکریسی کے آروز پری پول دھاندلی میں اہم کردار ادا کریں گے، تاہم سپریم کورٹ نے ہماری بات سنے بغیر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہر بات پر یقین کرتے ہوئے ہماری درخواست کو انتخابات میں تاخیر کی کوشش قرار دیا۔ آج ثابت ہوا کہ ہمارا خدشہ درست تھا۔ گزشتہ 7 دنوں سے آروز نے انتہائی گھناؤنا کردار ادا کیا۔ آج ہمارے 80% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو غیر سنجیدہ بنیادوں پر مسترد کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اور ایک سیاسی پارٹی کا خادم ثابت کر دیا ہے۔ یہ ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے۔ اب یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں مصیبت ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ مسلم لیگ نون کی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو وکٹری ملے گی، یا مسلم لیگ نون کی جو اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ پرائمرشپ طے ہے، ساڑی گل ہو گئی ہے، اس کی لیجٹمیسی بعد میں کیا ہوگی یہ تو بحث ختم ہو گئی ہے۔ اس کی اس وقت پروسیس کی لیجٹمیسی، نون لیگ کے دعووں کی لیجٹمیسی، اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ جس طرح سے یہ سب کچھ انجام دیا جا رہا ہے، جس طرح سے نون لیگ کو گردنوں پہ سوار، سروں پر مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کوشش کو دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ کوشش پاکستان کا پوری دنیا میں اس وقت ایک مذاق بنا رہی ہے۔ نون لیگ کے ہاتھ میں ہے یہ نگراں حکومت، یہ تمام چیزیں، اور نون لیگ جس طرح سے اس وقت اس پورے عمل میں فائدہ اٹھا رہی ہے کہ دوڑ میں کوئی ہو ہی نہیں، مقابلے پر کوئی ہو ہی نہیں، اور نون لیگ سب کچھ چلا سکے، اپنی مرضی سے چلا سکے، یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک حادثہ پیش آیا، سرفراز بگٹی صاحب کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، اس حادثے میں ایک شخص زخمی ہوا۔ سرفراز بگٹی خود گاڑی میں سوار تھے، اسلام آباد ایکسپریس وے پر حادثہ پیش آیا، اور سرفراز بگٹی بھی محفوظ رہے اور ان کے ساتھ موجود لوگ بھی محفوظ رہے۔ ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، ایک عدد ہونڈا سیوک گاڑی میں وہ سوار تھے، اسلام آباد نمبر کی،
ایک ٹیکسی کو ہٹ کیا، تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آیا، وہاں پر ایمبولینس وغیرہ آ گئی اور سچویشن جو ہے وہ سنبھل گئی۔ یہ وہ اپڈیٹ تھا جس کی میں ابتدا میں بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد یہ جو کاغذات نامزدگی جگہ جگہ مسلسل مسترد ہونے کا سلسلہ ہے، اس میں کراچی میں بھی ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ خرم شیر زمان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، فہیم خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، عطا اللہ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، یہ سابقہ پارلیمنٹیرینز ہیں۔ فردوس شبیم نقوی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، اور ان تمام ناموں میں مزید شامل ہیں، ایک اور نام شامل ہے اس میں، وہ ہیں عارف الوی صاحب کے صاحبزادے عواب الوی، NA 241 سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، تو ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں۔ یہ جو پورا پروسیس ہو رہا ہے، جس طرح سے انجام دیا جا رہا ہے، عارف الوی صاحب نے بھی اس پر ایک آدھ بار اعتراض اٹھایا تھا، اور اعتراض اٹھاتے ہوئے عارف الوی صاحب نے درخواست کی تھی، کوئی التجا کی تھی۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ الوی صاحب کو اب بھی لیٹ ہے، بٹ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ اب بھی یہ التجا کرنے کی بجائے، یہ اپیل کرنے کی بجائے الوی صاحب کو کچھ ایکشن لینا چاہیے، گو کہ ان کے پاس کچھ بہت زیادہ ہے نہیں کرنے کو، لیکن پھر بھی کچھ ایکشن لینا چاہیے، اور کچھ نہیں تو ٹویٹ لکھنے کے بجائے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھیں، عارف الوی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمشنر کو لکھیں۔ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی عارف الوی صاحب کی بات نہیں مانی تھی، اب بھی کیا مانے گا، لیکن لوگوں کو ایکسپوز کرنا اس کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے، تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے عارف الوی صاحب کو۔ لیکن عارف الوی صاحب جو ہیں اب بھی جس طرح سے یہ جو کاغذات چھیننے کا، بندے گرفتار کرنے کا، بندے اٹھانے کا سلسلہ تھا، تو عارف الوی صاحب نے اس پر بھی ایک دبی دبی سی چیخ نکالنے کی کوشش کی تھی، ایک ہلکا پھلکا سا احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہی وہ پہلے بھی کر سکتے تھے، یہی انہوں نے اب بھی کیا ہے، تو اس سے زیادہ کچھ کر نہیں پائے ہیں عارف الوی صاحب۔ اب ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ریاستی مشینری پوری طاقت سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف متحرک ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پوری شدت سے تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف ریاستی مشینری متحرک ہے، اور PTI کے امیدواروں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے امیدواروں کو دور رکھنے میں اس وقت تمام انتظامیہ مصروف ہے، اور ریاستی مشینری کا یہ استعمال اختیارات سے تجاوز کی بدترین قسم ہے اور انتخابی عمل کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایسا عمل الیکشن کمیشن کی واضح ناکامی کا ثبوت ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس طرح کے الیکشن کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان کر بھی دیے گئے، تو میں نے پہلے بھی اپسرز کیا، اب بھی کر رہا ہوں کہ اس کو مانے گا کون۔ آخر میں جاتے جاتے مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، میں نے پہلے بھی کی تھی، ٹویٹر پہ بھی کی تھی، اب بھی کر رہا ہوں، کہ جبران ناصر کراچی سے، اگر آپ مجھے کراچی سے سن رہے ہیں تو یہ میری آپ سے درخواست بھی ہوگی، جبران ناصر صاحب کو ووٹ ضرور دیجیے گا۔ جبران ناصر صاحب اس انتخابی عمل میں ہیں، اور ساتھ ہی وہ ایک بہترین کردار کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ جبران ناصر صاحب بہترین وکیل ہیں، سماجی کارکن ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، انہیں وکیل چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ ان کے پاس وکیل ہے تو پھر اس وکیل کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کرنے کے لیے، اس کی معاونت کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ یہ ہے بہترین جمہوری رویہ جس کا مظاہرہ جبران ناصر پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور ایسے نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ سپورٹ کرنا چاہیے بلکہ آگے لانا چاہیے۔ یہ نوجوان جو ہیں یہ تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں، یہ بہتر پاکستان بنانے میں ہماری آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور ایسے نوجوان کراچی کی، شہر قائد کی، پاکستان کی، پورے ملک کی ضرورت ہیں، ان کا ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔